الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال الله تعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے شوال المکرم کا جو پہلا جمعہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا کیا اور ہمیں ایمان کی، صحت کی، عافیت کی دولت سے نوازا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بھی رکھے اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عافیت نصیب کی کہ ہم دوبارہ سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے اپنے گھر میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرماتے ہی رہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے اور اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا کہ جس کے اندر مومنین جو تھے، مسلمان تھے، انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، پڑھایا، سنایا، عبادات کی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں نے بھی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تم نے بھی روزے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے روزے اس وجہ سے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بھی روزے رکھے، امت مسلمہ نے روزے رکھے، اب روزے تو رکھ لیے، آیا کہ ان روزوں کا کوئی نتیجہ، کوئی ثمرہ، کوئی بدلہ ہمیں بھی ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا؟ روزے جو رکھے ہیں اس کی وجہ سے قرآن میں ہمارا بھی کوئی تذکرہ ہے یا نہیں؟ قرآن ہمیں بھی یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ کے پاک کلام میں ہمارے لیے بھی کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ تمہارا ذکر بھی اس کے اندر ہے، تمہارا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ تم بھی اگر قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو دیکھو گے تو تمہارا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تصویر بھی قرآن میں ہے؟ قرآن کا جو آئینہ ہے اس کے اندر ہم بھی نظر آ رہے ہیں، آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے
اللہ کے جو نزدیک ہو گئے، جو مومنین ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کو زیادہ کر لیا، چونکہ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب انسان کا ایمان بڑھ گیا تو آیا کہ اب اس کی قرآن میں جو تصویر ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ میرا اور آپ کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی قرآن میں نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ التائبون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جو اللہ سے ڈر گئے، جن کا ایمان جس کے اندر اضافہ ہو گیا، وہ ان کی صفت یہ ہے کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کی بیان کرنے والے ہیں، السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، وہ اپنے جبینوں کو سجدے میں جھکانے والے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور اگر معاشرے میں کوئی برائی پائی جائے، کوئی شریعت کے کوئی خلاف ان کو چیز نظر آ جائے، وہ ان کے گھر کے اندر ہو یا ان کے محلے کے اندر ہو، بازار میں ہو، شہر میں ہو، ملک میں ہو، والناہون عن المنکر، وہ اللہ کی جو برائیاں، اللہ کی طرف جو احکامات توڑنے والے ہیں، جو لوگ برائیاں کرنے والے ہیں ان کو روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی طرف سے جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کام کی حد اس تک ہے، جیسا کہ روزہ تھا کہ روزے کی حد ایک مقرر کر دی گئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ روزے کا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ کی جتنی بھی حدود ہیں ان کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں وبشر المؤمنین، کہ اے نبی جی ان کو بشارت سنا دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، ان کی تصویر قرآن میں موجود ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، اپنی جو زندگی ہے اس کو ٹٹولنا ہوگا کہ آیا کہ میرے اندر، آپ کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ صفات پائی جا بھی رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ کہ سب سے پہلے التائبون، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی خلاف شریعت کوئی کام وہ کر لیتے ہیں تو اسی وقت وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ جاری کروائے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو توبہ کرتا رہ، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، صبح تو توبہ کر، دوپہر کو توبہ کر، شام کو توبہ کر، ہر لمحے کے بعد توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا اور تجھے سیدھے رستے پر چلاتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنے والا بننا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو اور ٹٹولا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی صفات اور کیا ہو سکتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل نہیں کرتے، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جب کوئی حاجت مند ان کے پاس آتا ہے تو ان کو یہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اور والکاظمین الغیظ، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، جب کوئی ان کی طبیعت کے کوئی خلاف بات آ جاتی ہے تو غصے کو یہ پینے والے بن جاتے ہیں۔
یہ جلد از جلد اس غصے کو ختم کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی میں دوسروں کو معاف کروں گا اتنی ہی جلدی میرا رب مجھے معاف کرنے والا بن جائے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میری خطائیں جو ہیں ان سے درگزری والا معاملہ کرے گا، میرے نامہ اعمال جو ہے ان کے اندر نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ احسان کرنے والے جو ہے ان سے محبت کرتی ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کی جاتی ہے، لیکن احسان کر کے اگر کوئی احسان جتلانے والا بن جائے تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو عرش کا سایہ ہے اس سے وہ بندہ دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اس کو قریب بھی نہیں پہنچے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی ہم احسان کر دیں دوسروں کے اوپر تو ہمیں احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا تعاون کر دیا جائے تو اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ یہ کام اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے، ہمیں احسان کرنے والا بننا چاہیے، احسان جتلانے والا نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر قرآن سے جب پوچھا گیا کہ اے قرآن، اے اللہ کے کلام، یہ تو بتا، ان لوگوں نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا، ان لوگوں نے نیکی اختیار کر لی، انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، کیا یہ اب ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا؟ یہ اپنے معاشرے میں جب جائیں گے، اپنے گلی محلوں میں جائیں گے، اپنے بازار کے اندر جائیں گے، جب یہ لوگ تجارت کریں گے، جب یہ لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو باہر تو دنیا جو ہے وہ گناہوں سے بھری پڑی ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کر لی ہے کیا ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے گناہ تو سرزد ہو جائے گا، لیکن یہ اس گناہ کے اوپر پھر ڈٹے نہیں رہیں گے، یہ اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ ان کی دل کی جو آنکھ ہے وہ کھل چکی ہے، جو ان کو شریعت کے خلاف جانے والی جو چیزیں ہیں ان کا ان کو پتہ چل چکا ہے، اور اب یہ لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اگر یہ لوگ، ان کی آنکھ بے حیائی کو دیکھ لے گی، اگر ان کی آنکھ سے بدنظری ہو جائے گی، اگر ان کی زبان سے جھوٹ بولا جائے گا، اگر ان کے پاؤں جو ہیں کسی خلاف شرع کام کی طرف چل پڑیں گے، اگر یہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، اگر یہ لوگ غیبت کریں گے تو اس کے اوپر پھر یہ مستقل مزاجی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ کہ یہ اللہ کو اسی وقت یاد کریں گے، اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ گناہ کرتے رہیں گے لیکن توبہ بھی کرتے رہیں گے، ایک طرف سے گناہ ہوا، دوسری طرف سے انہوں نے اللہ کو یاد کر لیا، جب بھی ان سے کوئی خلاف شرع کوئی کام ہوا اسی وقت انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر مائیں جو ہیں، گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، ان کے چھوٹے بچے جب پیشاب کر دیتے ہیں تو اس پیشاب کو وہ دھونے کے لیے، اس پاخانے کو جب وہ دھونے لگتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پاخانہ، کچھ نہ کچھ پیشاب ان کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، ان کے جسم کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، انہیں اس کی بو آ رہی ہوتی ہے، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ گندگی لگ گئی ہے، میرے جسم کے اوپر جو ناپاکی ہے وہ لگ چکی ہے، تو وہ بچے کو صاف کرنے کے بعد اس غلاظت کو، اس نجاست کو بھی دھو ڈالتی ہیں اور اپنے جسم کو صاف کر لیتی ہیں۔ مومنین کا بھی حال یہی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ پھر دوبارہ اس گناہ کے کرنے والے نہیں بنتے، اسی وقت وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں،
اور پھر ان کو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ادھر سے ان کی آنکھ بند ہوگی، ان کے ورثاء ان کو قبر کے اندر لٹائیں گے، اور وہی قبر جو اندھیری کوٹھری ہے ان کے لیے وہ جنت کا باغ بن جائے گی، ان کے لیے وہ روشنیوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ادا کی، ان کی وہ تلاوتیں جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے تلاوت کی، وہ ذکر و اذکار جو دنیا میں رہتے ہوئے کیے، وہ استغفار جو دنیا میں رہتے ہوئے کیے، وہ صدقات جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے آڑے آ جائیں گی کہ اے اللہ اس کو تو عذاب نہ دے، یہ بندہ جو ہے اس نے تیرے احکامات کے ساتھ لگاؤ رکھا تھا، اس نے تیرے احکامات کو پورا کیا تھا، آج تو اپنے عذاب کو اس بندے کے اوپر سے ٹال لے، اور اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیں گے۔ اور نتیجہ کیا ملے گا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنت ملے گی کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے کہ ایک ان کا پھل، ایک لقمہ اس کا ذائقہ اور دوسرا لقمہ اس کا ذائقہ پہلے سے بھی اچھا، تیسرا لقمہ اس کا ذائقہ دوسرے سے بھی زیادہ اچھا، یہاں تک کہ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ رب العزت یہاں سے وہ سوچیں گے اللہ رب العزت ان کو نواز دیں گے۔ یہ تو ہے آخرت کا حال۔ اب دنیا میں ان کو کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں انہوں نے جو عبادات کی ہیں ان کا دنیا میں نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور ان کی دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ان کے جتنے بھی مشکل کام ہیں اللہ رب العزت ان میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر تکلیف نہیں آنے دیتے، ان کے اوپر مصائب، پریشانیاں، تنگ حالات جو ہیں ان سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے نکالتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوستو مبارک ہو، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن مبارک دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وبشر المؤمنین، کہ مومنین جو ہیں، یہ جو اسلام لانے والے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، ان کو بشارت سنا دو، ان کو مبارکباد دے دو کہ تم لوگوں نے جو تقوی اختیار کر رکھا ہے، تم لوگوں نے جو عبادات کی ہیں یا جو تم کر رہے ہو، ان کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ دوستو جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا تھا، شیطان ہماری عبادات میں مخل نہیں ہو رہا تھا، ہم عبادات کرنے والے بن گئے تھے، ہم نماز پابندی سے پڑھنے والے بن گئے تھے، ہم ذکر و تلاوت کرنے والے بن گئے تھے، قرآن پڑھنے والے بن گئے تھے، تراویح پڑھنے والے بن گئے تھے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا شیطان آزاد ہو گیا، اور شیطان کے پاؤں میں جو زنجیریں اللہ نے جکڑی ہوئی تھی، جن زنجیروں سے اللہ نے شیطان کو جکڑا ہوا تھا، انہی زنجیروں سے شیطان نے پھر ہمیں جکڑ دیا۔ جو ہم نماز پڑھ رہے تھے اس نماز سے ہم بھاگنے والے بن گئے، ہم نے جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام کر رکھے تھے، اللہ نے ہمیں جو نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اسی شیطان نے ہمیں ہمارے پاؤں میں زنجیریں جکڑ دیں، ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں، اور ان زنجیروں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، آج ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، آج ہم مسجد میں آنے والے نہیں ہیں، آج ہم قرآن کو تلاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن جو رمضان میں ہم نے پڑھا تھا، اب 11 ماہ کے بعد پھر سے رمضان کا مہینہ، پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو،
تو جب اگر زندگی میں نصیب ہوا تو پھر جب دوبارہ 11 ماہ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس وقت ہم قرآن کو اٹھائیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہوں۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آنے پر ہم سب مسلمان بن گئے تھے، ہم سب عبادت کرنے والے بن گئے تھے، اور عید کا چاند نظر آنے پر ہم سب اسلام سے دور بھاگنے والے بن گئے، مسجد سے دور بھاگنے والے بن گئے، قرآن سے دور بھاگنے والے بن گئے۔ جو ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا تھا کہ ہم اس سے جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہم اس سے فتنہ فساد نہیں کرتے تھے، آج ہم پھر دوبارہ سے انہی احکامات کے اوپر، انہی کاموں کے اوپر آ گئے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ اب ہم نے اپنی جو تصویر ہم دیکھ رہے تھے قرآن میں، جو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، وہ کیا تھا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ ہم ہی توبہ کرنے والے ہیں، ہم ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ہی رکوع کرنے والے ہیں، ہم ہی سجدہ کرنے والے ہیں، ہم ہی نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں، ہم ہی لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے ہیں، ہم ہی اللہ کی جو حدود ہے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پھر بشارت بھی ہمارے لیے ہی ہے، ہم ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مبارکباد اسی وقت ہم حاصل کر سکیں گے جب ان تمام کی تمام عادات کو ہم اپنانے والے بن جائیں گے، ان تمام کی تمام جو خصلتیں ہیں ان کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق عصر کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باندی کو کہا کرتی تھی کہ جب جمعہ کے دن کا آخری وقت ہو تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور پھر اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج عصر کی نماز کے بعد کچھ وقت مسجد کے اندر گزار لیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے بن جائیں، دعائیں کریں کہ یا اللہ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عبادات کرنے کی تو توفیق دیتا رہا ہے، آج بھی ہمیں شیطان سے دور کر دے، شیطان کے جو فتنہ فساد ہے، شیطان کے جو دھوکے ہیں ان سے ہمیں دور کر دے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کرنے والا بنا دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کے اندر گزارا، اسی طریقے سے باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔